بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے منہاج العربیہ، عربی کی ایک بنیادی کتاب ہے۔ اس سے عربی کی ایک بیسک سمجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ درس نمبر 1۔ درس کا معنی ہوتا ہے لیسن نمبر 1، ٹھیک ہے۔ عربی میں درس کا معنی لیسن۔ ھذا جمل، ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ، جیسے انگلش لینگویج میں دس یا دیٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی لینگویج میں بھی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو ھذا اس کا معنی ہوتا ہے یہ، اور ذالکا آگے پڑھیں گے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، تو ھذا کے بعد جمل کو ذکر کیا، جمل مانے اونٹ۔ ذالک کلب، ذالک مانے وہ، کلب مانے ہوتا ہے کتا، ذالک کلب وہ کتا ہے، ھذا جمل یہ اونٹ ہے، ذالک کلب وہ کتا ہے۔ پھر ہے ذالک فرس، ذالک مانے پیچھے پڑھ لیا وہ، اور فرسن کا معنی ہے گھوڑا، ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کتاب، ھذا مانے یہ، کتاب مانے کتاب، تو ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، جمل مانے اونٹ۔ ذالک فرس وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلب یہ کتا ہے۔ ذالک جمل وہ اونٹ ہے، ذالک مانے وہ، جمل مانے اونٹ۔ ذالک فرس وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلب یہ کتا ہے۔ ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ ذالک عربی وہ عربی ہے۔ یہ فرسٹ لیسن تھا اور بہت بنیادی لیسن تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہے ترجمہ کرو، تو ہم نے یہ عربی پڑھی، اسی نہج پر، اسی پیٹرن پر ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے یہ کتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ھذا کلب یہ کتا ہے، تو اسی طرح وہاں پہ اس کے سامنے لکھ دیں گے ھذا کلب، بہت آسان ہے۔ وہ گھوڑا ہے، تو اب وہ کے لیے ہم نے پیچھے کیا ترجمہ لگایا تھا، ذالکا کا ترجمہ وہ لگایا تھا، تو یہاں پر ذالکا لکھیں گے، پھر گھوڑا، تو جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، تو وہ گھوڑا ہے، ذالکا فرسن گھوڑا فرسن، ٹھیک ہے۔ یہ اونٹ ہے، یہ کے لیے ھذا آتا ہے اور اونٹ کے لیے جمل آتا ہے۔ ھذا جمل یہ اونٹ ہے، وہ کتا ہے، ذالکا مانے وہ، اور کتے کے لیے عربی میں کیا کہتے ہیں، کلب، ذالکا کلب۔ اسی طرح آپ کو سب کر کے لانا ہے۔ اس کو ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ جو ورڈز پیچھے آئے ہیں وہ تو آپ آسانی سے لکھ سکیں گی یا لکھ سکیں گے، لیکن جو ورڈز آپ نے پیچھے نہیں پڑھے ہیں، جیسے یہاں پر حیوان کا لفظ آیا ہے، اسی طرح سوال کا لفظ آیا ہے، جواب کا لفظ آیا ہے، سہل کا لفظ آیا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے۔ حیوان کو حیوان ہی کہتے ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی، لہٰذا یہاں پر وہی لکھ دیا ہے۔ سوال کو سوال ہی کہتے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی، اسی طرح جواب کو جواب ہی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کو قرآن ہی ذکر کر دینا ہے، عربی کو عربی ہی ذکر کر دینا ہے۔ اور سہلن کا معنی ہوتا ہے آسان، تو سہلن یہ خود عربی کا ہی لفظ ہے، تو اسی وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا نہیں ہے، تو تاکہ کوئی دشواری نہ ہو اس لیے عربی کا ورڈ ہی یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کو کہنا چاہیے تھا وہ آسان ہے، تو آسان کی جگہ پر انہوں نے عربی کا ورڈ ہی ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی دشواری نہ ہو، تو اس کو سہل ہی لکھ دیں گے، وہ سہل ہے، ذالک سہل، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ لیسن تھا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم دوسرا لیسن پڑھیں گے، درس نمبر 2۔